السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پردیس سے دیس تک۔ ناظرین، جیسا کہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ جو پردیس میں بسے پاکستانی ہیں یہ اپنی زندگی کا جو بیشتر حصہ ہے بہت زیادہ محنت کرنے میں، پیسہ کمانے میں گزار دیتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ جو آنے والا وقت ہے وہ اپنے ملک میں واپس جائیں اور واپس جا کر جو ان کی زندگی بھر کی کمائی ہے اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکے، لیکن ایسا بہت حد تک ممکن نہیں ہو پاتا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیشتر زندگی کا جو حصہ ہے بیرون ملک رہنے کی وجہ سے، اپنا زیادہ ٹائم باہر گزارنے کی وجہ سے جو اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں اپنے علاقے کے، اپنی جگہوں کے، اس سے زیادہ معلومات نہیں حاصل کر پاتے اور بعد میں انہیں بہت زیادہ جو مسائل ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اوورسیز پاکستانی اپنی جو خریدی گئی اپنی کمائی سے جو جائیدادیں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک طرح سے ان کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے اور تمام معاملات سے لا علمی ہونے کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ایک ایسی ہی سٹوری پر ہم بات کریں گے جس میں متاثرہ خاتون کو کچھ ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے۔ نسرین شہاب کا تعلق برطانیہ کا شہر برمنگھم یہاں سے یہ تعلق رکھتی ہیں۔ نسرین نے 2002 میں اسلام آباد میں وفاقی حکومت کے ملازمین کی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں ایک پلاٹ خریدا جو کہ G13 فیز 3 میں واقع تھا۔ تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد پلاٹ کی الاٹمنٹ نسرین خاتون کے نام کر دی گئی اور پھر پلاٹ کی مقررہ کردہ جو رقم تھی یہ بھی نسرین شہاب نے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے پلان کے مطابق ٹائم پر ہی بروقت ہی ادا کر دی۔ اسی دوران متاثرہ خاتون کا برطانیہ کا ویزا آ گیا اور انہیں تمام تر مراحل کو پایہ تکمیل تک پہنچائے بغیر ہی واپس لوٹنا پڑا۔ نسرین انہوں نے فاؤنڈیشن انتظامیہ کو اس معاملے سے آگاہ بھی کر دیا تھا اور مزید کسی قسم کے رابطے کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کا رابطہ نمبر بھی دیا اور ایڈریس بھی فاؤنڈیشن کو مہیا کر دیا تھا تاکہ اگر کسی بھی قسم کی انفارمیشن ہو یا نوٹس دینا ہو تو ادارہ ان کے ذریعے نسرین سے رابطہ کر سکتا تھا۔ اس دوران G13 جہاں متاثرہ خاتون نے پلاٹ لیا تھا وہاں کسی قسم کی تعمیر وغیرہ بھی نہیں ہوئی تھی اور تمام تر جگہ ایک بنجر زمین کی مان تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس فیز میں پھر ڈیولپمنٹ بھی شروع ہو گئی اور پلاٹ وغیرہ بھی بننے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پلاٹس کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوتا چلا گیا۔ نسرین کے مطابق کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کو قریبی ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ جو پلاٹ انہوں نے خریدا تھا اس کی الاٹمنٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ نسرین کے مطابق انہیں فاؤنڈیشن انتظامیہ کی جانب سے نہ تو کوئی نوٹس دیا گیا اور نہ ہی فراہم کردہ جو انہوں نے ایڈریس دیا تھا اس پر کوئی رابطہ کیا گیا۔ بقول نسرین کے فاؤنڈیشن انتظامیہ نے الاٹمنٹ کینسل کرنے کے ٹھیک ایک دن بعد وہی پلاٹ جو نسرین نے خریدا تھا وہ کسی دوسری پارٹی کو الاٹ کر دیا اور پھر جب نسرین نے اس ادارے سے رابطہ کیا تو فاؤنڈیشن والوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ پلاٹ کی رقم کے علاوہ بھی ڈیولپمنٹ چارجز تھے جو کہ ادا نہیں کیے گئے، اس لیے اس الاٹمنٹ کو کینسل کیا گیا ہے، جس پر نسرین نے کہا کہ انہیں اس قسم کے کسی ڈیولپمنٹ چارجز سے آگاہی نہیں کیا گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جو پلاٹ انہوں نے خریدا تھا وہ آگے دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں بھی فروخت ہو چکا ہے اور تیسری پارٹی نے پلاٹ پر اب گھر تعمیر کر لیا ہے۔ متاثرہ خاتون نسرین شہاب کا یہ موقف ہے کہ انہیں کسی قسم کا نوٹس فراہم کیے بغیر پلاٹ کی جو الاٹمنٹ تھی کینسل کی گئی، جو کہ سراسر ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ اس لیے متاثرہ خاتون اب قانونی راستہ اختیار کر چکی ہیں اور ان کی اعلیٰ حکام سے بھی یہ اپیل ہے کہ ان کی دادرسی کی جائے۔ میرے ساتھ موجود ہوں گی نسرین شہاب ہوں گی، وکیل متاثرہ خاتون حسن راشد قمر ہوں گے، اسلام آباد سے ہمارے نمائندے راجہ کاشف ہوں گے اور راشد لودھی ماہر قانون یہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ راجہ کاشف سے بات کرتے ہیں ہم۔ کاشف، یہ بتائیے گا آپ نے ساری سٹوری پر کام کیا ہے تو یہ جو فاؤنڈیشن ہے سوسائٹی کی، آپ نے ان سے رابطہ کیا کہ انہوں نے ان کو بغیر اطلاع دیے کیسے ان کی الاٹمنٹ پلاٹ کی کینسل کر دی؟ اچھا، میں اس کا آپ کو ایک بتا دوں کہ ان کا ایک پالیسی ہے، یہ CDA کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں کہ ہاؤسنگ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن یہ کم آمدن والوں کو گھر کے لیے پلاٹ فراہم کرتے ہیں پاکستانیوں کو۔ تو یہ اس حوالے سے یہ کہ ان کے ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے ہیں اور کچھ پلاٹ کے چارجز ہوتے ہیں۔ ایک تو پلاٹ کے چارجز ادا کیے بغیر جو ہے وہ پلاٹ کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے ایک تو وہی غلط ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ اس میں جو انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز ان کے بقایا تھے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو کورسپونڈنس کا ان کا ایڈریس تھا اس ایڈریس پہ ہم نے لیٹر بھیجے ہیں۔ انہوں نے اپنے ریکارڈ کے مطابق بتایا کہ ہم نے جو انٹیمیشن انہیں دیا ہے کہ اپنے چارجز جمع کرائیں نہیں تو کر دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم اگر
कैंसिल करते हैं, जो इनके एज पर लॉ है कैंसिल करते हैं, जब प्लाट को कैंसिल करते हैं तो सीनियरिटी लिस्ट जो होती है उनके पास मौजूद होती है सरकारी मुलाजमीन की, उस सीनियरिटी लिस्ट में वो टॉप पे जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको अलॉटमेंट कर दी जाती है। अगर वो अवेल ना करे चांस तो सेकंड वन को, और वो अवेल ना करे थर्ड वन को, तीसरा भी अवेल ना करे तो फिर वो प्लॉट ऑक्शन में चला जाता है, वो ओपन मार्केट में ऑक्शन कर देते हैं। इनके केस में इस तरह हुआ कि जो इनकी तरफ से एड्रेस दिया गया है वो कोरियर से या तो उसको किसी ने रिसीव नहीं किया या रिसीव किया है तो इन्हें बताया नहीं गया, इस वजह से शायद इनको जो है उसके बारे में मालूमात नहीं मिल सकी। लेकिन वो कहते हैं हमारी जब अदालत में शहादतें होंगी तो हम इस हवाले से रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं कि हमारे पास मौजूद है कि हमने इनको 3 नोटिस दिए हैं, नोटिस देने के बाद इनके प्लॉट की हमने कैंसिलेशन की है इस हवाले से। चलें हम नसरीन से पूछ लेते हैं कि जो एड्रेस दिया था वहाँ पर कोई रहता भी था या नहीं। नसरीन साहिबा, जो एड्रेस आप लोगों ने दिया था हाउसिंग फाउंडेशन वालों को कि आपकी गैर मौजूदगी में अगर कोई वो आपको इत्तला देना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं किसी हवाले से, तो वो इस राब्ते पर इस एड्रेस पर रब्ता करें, लेकिन बकौल हाउसिंग फाउंडेशन के जो हमारे रिपोर्टर हमें बता रहे हैं कि उन्होंने आपको इंटीमेट भी किया, उस एड्रेस पर आपको लेटर्स भी भेजे कि जो चार्जेस हैं सोसाइटी के आपको पे करने हैं, लेकिन एक मुकर्ररा टाइम पर जब आपकी तरफ से जवाब नहीं मिला तो उन्होंने आपके प्लॉट की जो अलॉटमेंट थी उसको कैंसिल किया। तो जो एड्रेस आपने दिया था किसका एड्रेस था, कौन रहता था वहाँ पर? वहाँ पे रिलेटिव्स ही रहते थे जो एड्रेस दिया था, मगर कभी भी कोई लेटर वहाँ पे नहीं पहुँचा, कोई भी लेटर या कुछ भी इस तरह का हमें वहाँ पे नहीं मिला जिस तरह ये कह रहे हैं फाउंडेशन वाले। तो वो अगर सबूत के तौर पर वो लेटर दिखा दें आपको भेजा था, ज़ाहिर है कोरियर के थ्रू होगा, कोरियर का भी आपको पता है सारा रिकॉर्ड होता है कि किस डेट को आपको भेजा गया, कोरियर करवाया गया, फिर वो उनके पास भी आगे रिकॉर्ड होता है कि कब आपके जो एड्रेस पे उधर भेजा मौसूल हुआ। तो वो अगर सब दिखा देते हैं तो फिर तो ये प्रूव हो जाएगा कि गलती आप लोगों की है। अब यहाँ तो बैठ के मुझे नहीं पता है कि इस तरह उन्होंने भेजा है कि नहीं, क्योंकि केस तो चल रहा है वहाँ। तो मैं लास्ट ईयर गई हूँ 2-3 बार वहाँ पे, हर 15 दिन बाद या महीने 2-3 महीने का ये डेट डाल देते हैं और कोई भी वहाँ पे आता नहीं है, नेक्स्ट डेट ले लेते हैं। हम लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ जाके वहाँ वेट करते हैं और कोई भी वहाँ पे उनकी तरफ से तो कोई भी नहीं आ रहा है। हम लोग तो जा रहे हैं कि केस को आगे बढ़ाएं, आगे चले, पता तो चले। ये मामला अदालत में लेकर गई हैं? जी हाँ, ये अदालत में है। तो आपके वकील ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है? अदालत इस प्रोसीडिंग कहाँ तक पहुँची आपकी? शहादतें कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। अभी उनकी तरफ से कोई शहादत वगैरह ऐसी नहीं आई है। मेरी तरफ का जो था वो तो वकील साहब ने जो भी प्रोसीजर वहाँ होता है वो किया है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी शहाब साहब, आप बताइएगा आपके वकील इस बारे में कहाँ तक प्रोसीडिंग पहुंची है? वकील साहब ने बताया ये है कि शहादतें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, शहादतें कंप्लीट हो जाएं उसके बाद फिर ये मजीद वो होगा। लेकिन शहादतें कंप्लीट करने के लिए वहाँ से जो उनका नुमाइंदा आने वाला होता है वो कोई अपीयर नहीं होते और डेट ले लेते, जिसकी वजह से ये 2-2 महीने की डेटें जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते और इस टाइम तक आ चुकी हैं। हकीकत ये है कि इसकी जो कास्ट ऑफ लैंड है वो पूरी हम पे कर चुके हैं। कास्ट ऑफ लैंड जो है फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग फाउंडेशन रिसीव कर चुकी है। इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस की सूरत में भी हम पेमेंट कर चुके हैं, वो पेमेंट का रिकॉर्ड भी इनके पास मौजूद है। लेकिन अब इस चीज़ का, जबकि मेरी पोजीशन वहाँ पे ख़राब हुई थी, हालत ख़राब हुई थी और मैं यहाँ पर आ गया था, और आते हुए फिर हमने अपना एक जो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उनको थ्रू पोस्ट भेज दिया था कि इस एड्रेस के ऊपर हमें करस्पॉन्डेंस की जाए इन केस वो। यहाँ आने के बाद मैं बीमार हो गया था, मेरा बाईपास ऑपरेशन और अभी तक वो सिलसिला अभी तक चल रहा है हार्ट का।
تو اس چیز کو پرسو کرنے کے لیے میں ہی ہوں جو میرے پاس پاور آف اٹارنی، اور میں ہی گیا تھا، جو وکیل صاحب سے میں نے بات کی تھی. ابھی تک اس سلسلے میں ان کی طرف فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہے وہ کوآپریشن نہیں ہو رہا، اور وہ ہم کیس کو اس میں ڈیلے پر ڈیلے کر رہے ہیں. اکثر میں بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ کینسل کیا پلاٹ، ہمیں تو انٹیمیشن نہیں تھی، اور ایک کینسل کرنے کے 1 ہفتے کے اندر اندر انہوں نے 3 ٹرانسفرز کر دی، جو کہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، جب تک کہ کوئی اندر کا بندہ ان سے نہ ملا ہوا ہو، کوئی اس میں نہ ہو. اس طریقے سے یہ ہمارا جو ہے معاشی قتل کیا گیا ہے. اور اب ہمارے پاس جو ہے نا بالکل یعنی کہ کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی گھر ہے، جس کے لیے ہم یہ کوشش میں تھے کہ بھئی اس کمائی سے جو ہم نے پلاٹ خریدا اس کے اوپر مقام. تو وہ جو آپ لوگوں نے پیمنٹ کی تھی خریدتے وقت، ظاہر ہے کچھ پیمنٹ تو کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کو پیسے بھی نہیں دیے واپس کینسل کرنے کے بعد؟ نہیں، کوئی پیسے نہیں دیے. کتنی پیمنٹ کی تھی آپ لوگوں نے؟ ان کی مد میں دیکھیے، یہ پلاٹ جو ہے وہ ہم نے اپنے ایک جاننے والے کے ذریعے سے یہ خریدا تھا. جب خریدا تھا تو جس کا یہ پلاٹ جس کے نام پر تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پیمنٹ جو ہے یہ آپ سب کریں گے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو، اور ان کی جو اوور اینڈ ابو پیمنٹ تھی وہ ہم نے ان کو دے دی تھی. اس کی پیمنٹ جو ہے ہم نے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں کی تھی، اور ڈیولپمنٹ چارجز جو انہوں نے ہمیں بتائے تھے اس وقت ٹرانسفر سے پہلے، وہ ہم نے پے کر دیے تھے. یہ دونوں رسیدیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جنہوں نے جو پلی لیا ہے کہ 80,000 81,000 کوئی ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ آپ کی طرف نکلتے ہیں، وہ آپ نے نہیں دیے. اب میری عرض یہ ہے کہ جب تک کہ ہم پوری پیمنٹ نہیں کر دیتے تو ان لوگوں کا اصول یہ ہے کہ ہمیں ٹرانسفر لیٹر نہیں دیتے ہیں. ہمیں جب ٹرانسفر لیٹر ایشو کیا ہے اس صورت میں جب کہ ہم نے یہ ڈیولپمنٹ چارجز اور کاسٹ آف لینڈ وہ ہم ان کو پے کر چکے تھے. پے کرنے کے بعد پھر انہوں نے ہمیں یہ الاٹمنٹ لیٹر ایشو کیا ہے، ٹرانسفر لیٹر ایشو کیا ہے. لہذا اب اس میں اگر کوئی بعد میں ایڈیشنل کوئی ڈیولپمنٹ چارجز نکل آتے ہیں جو کہ ایک نامنل ہیں، اس کی بیس کے اوپر کینسل کرنا جو ہے وہ سراسر زیادتی ہے. اور یہ جو ہے ممکن ہے ملی بھگت سے ہی کچھ ہوا ہے اس کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا شک ہے کہ یہ لینڈ مافیا ہی کے کوئی بندے ہیں جن کو یہ الاٹ کیا گیا. اور 1 ہفتے کے اندر 3 ٹرانسفرز کیسے ممکن ہے؟ کچھ ٹرانسفرز کی کچھ ریکوائرمنٹ وغیرہ بھی ہوتی ہیں، کوئی اخبار میں دیا جاتا ہے، کچھ. یہ سرکاری سوسائٹی ہے یا یہ سی ڈی اے اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے نا؟ یہ سرکاری ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے. یہ ایک ذیلی ادارہ ہے اس کا سی ڈی اے کا. سی ڈی اے ان کو یہ لوگ سی ڈی اے سے زمین لے کے ڈیولپ کر کے اور الاٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس میں جو ان کے انچارج وغیرہ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ہی ہوتے ہیں، گورنمنٹ آفیشلس ہی ہوتے ہیں، جو گریڈ 20 اور گریڈ 19 اور 20 کے درمیان وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں. اور مجھے اندازہ یہ معلومات جو میں نے کی ہیں اس سے پتہ یہی چلا کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ کچھ لوگ وہاں کے انوالو ہیں. تو آپ نے یہاں پہ اوورسیز جو فاؤنڈیشن ادارہ ہے وہاں بھی آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا؟ آلدو اب آپ لوگ کورٹ جا چکے ہیں تو کورٹ جانے کے بعد وہ ادارہ بھی کچھ کر نہیں پاتا، لیکن آپ وہاں گئے ان کے پاس؟ نہیں جی، اس وقت تک جب یہ ہم نے مطلب انوالو ہوا 2015 کی بات ہے، تو وہاں پہ کوئی ایسی ان کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی، نہ کوئی سنوائی تھی. یہاں پہ میں نے معلومات کی تھی اپنے برمنگھم کونسلیٹ آفس میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا اوورسیز کا نہ کوئی دفتر ہے نہ کچھ ہے، آپ فلانے سے کانٹیکٹ کریں، ادھر سے کریں. ان کو فون کرتے رہے، کوئی ہم اس کے یعنی رسپانس ملا ہی نہیں ابھی تک. لہذا خاموش ہو کے پھر ہم نے یہی اپنے وکیل صاحب سے بھی کہا تھا، جو وکیل صاحب سے اپنے ہمارے حسن صاحب وہ بہت مہربان ہیں ماشاءاللہ سے، تو انہوں نے بھی کوئی اس میں سلسلے میں ایڈوائس نہیں کی ہمیں. ان کا جو ہے یہی کہ کورس جو ہے ہمارا کورٹ کے ذریعے جو ہے وہی اسی کو چلنے دیا جائے اور اسی سے آپ کو انصاف ملے. لہذا پھر ہم خاموش ہو کے بیٹھ گئے اور انتظار کر رہے ہیں.
صحیح ہے. آپ ہمارے ساتھ حسن راشد قمر ہیں جو آپ لوگوں کا کیس ڈیل کر رہے ہیں, لائر ہیں جو آپ کے. حسن صاحب, کیا کہاں تک یہ معاملہ پہنچا ہے؟ ان کی طرف سے ابھی جو اپوزٹ مخالف پارٹی ہے کوئی شہادتیں پیش نہیں کی گئی ہیں, تو کب تک یہ کیس اس طرح چلے گا؟ السلام علیکم جی. اچھا, کیس ایسا ہے کہ اس طرح ایویڈنس کے اوپر اسٹیج پہ تھا. ہم لوگوں نے اپنی ایویڈنس ریکارڈ کرائی تھی, نسرین صاحبہ خود آئی تھی وہاں پر. اس کے بعد ہم نے ایف جی ایچ ایف کا ریکارڈ بھی سارا منگایا. اب دیکھیں, حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ایف جی ایچ ایف کے ریکارڈ میں اس طرح کے کوئی نوٹس کے لیٹر تو موجود تھے, لیکن کسی قسم کی کوئی انہوں نے جس طرح ہم قانونی زبان میں اگر بولیں کہ دے ہیو ٹو پروو دیٹ, وہ ان میں کسی طرح سے نہیں تھا. کوئی رسیدیں نہیں تھیں, جو ہم نے ان کو ایڈریسز بتائے گئے تھے اس میں نہیں تھے. پھر مین وائل ایک اور فردر اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ ایف آئی اے نے ایک انکوائری کی تھی انمی کینسل پلاٹس کے اوپر. تو ہم نے ایف آئی اے کا ریکارڈ عدالت میں منگوایا ہوا ہے تاکہ ہمیں عدالت میں ہم اپنے ایویڈنس کے اندر ایویڈنس کے ذریعے ہم یہ پیش کر سکیں کہ یہ ایف جی ایچ ایس نے انتہائی ایلیگلی بہت سارے پلاٹس انکلوڈنگ ان کی فائل کے کینسل کیے ہیں. تو ایف آئی اے کی شاید ایویڈنس ہے. پھر ایف آئی اے کی سوسائٹی کو, جس سوسائٹی کی یہ بات کریں, وہاں کے اور بھی کچھ متاثرین ہیں یا صرف یہ انہی کا ایک الگ کیس ہے؟ بہت کئی کیسز ایسے ہیں. اور اس کے علاوہ اسی لیے تو میں بتا رہا تھا کہ ایف آئی اے کا ایک باقاعدہ انکوائری ہے جس میں تقریباً 80 to 85 فائلز کو میں نے خود جن کے دیکھی ہیں جو انلیگل, جن کی الاٹمنٹ اسی طرح کینسل کی گئی, جو ری الاٹ کیے گئے اس کے اوپر. جن کی الاٹمنٹ کینسل کرتے ہیں ان کو پیسے بھی واپس نہیں کرتے ہیں, ایسے ہی ہے؟ پیسے تو واپس بالکل بھی نہیں کرتے, یہ ہے. تو ابھی ہماری انشاءاللہ ایویڈنس کنکلوڈ ہو جائے. پھر آج کل چھٹیاں ہیں اگست کے اندر, سپٹمبر میں انشاءاللہ ایویڈنس کنکلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈیفینیٹلی پرسو کریں گے. ایف جی ایچ ایف والے آئیں گے جو اپنی صفائی میں ایویڈنس جس طرح کی بھی شہادت لے کر آنا چاہتے ہیں, تو اس کے بعد ہی آگے کچھ دیکھتے ہیں. پرابلی 1 to 2 months ہم اس کو فردر دیکھ رہے ہیں. ہوپ فلی یہ ٹرائل سارا کنکلوڈ. ٹھیک ہے, پروگرام میں اسی پر بات کریں گے, لیکن مجھے ایک وقفہ لینا ہے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. راشد لودھی ہیں میرے ساتھ, ماہر قانون, ان سے بھی بات کرتے ہیں. راشد صاحب, اس طرح کے معاملات میں قانون کس حد تک پھر متاثرہ لوگوں کی جو ہے نا وہ ہیلپ کرتا ہے, داد رسی ہوتی ہے جب اس طرح بڑے لیول پر سوسائٹی کے جو آنرز ہیں, مالکان ہیں, اور وہ بھی جو سرکاری طور پر وہ زمینیں الاٹ کرتے ہیں, اور وہ اس طریقے سے جب فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور پھر ادھر سے دوسری پارٹی کی طرف سے شہادتیں بھی جمع نہیں کرائی جاتی ہیں. جو متاثرہ پارٹی ہوتی ہے وہ سارا کیس لے کے عدالت میں جاتی ہے, لیکن اسی طرح معاملات لنگر ہوتے ہیں عدالتوں میں. تو کیسے اس بارے میں ڈیل کرتے ہیں قانون ایسے لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی عام سوسائٹی کا معاملہ نہیں ہے جہاں آپ یہ تاثر قائم کر سکیں کہ کسی طرح کا کوئی فراڈ جو ہے وہ کمٹ ہو سکتا ہے. یہ گورنمنٹ کی ایک فیڈرل ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو منسٹری آف ہاؤسنگ کے انڈر آتا ہے, اور یہاں جو ہے وہ کسی کا رائٹس انفرنج کرنا جو ہے یا کسی کے حقوق جو ہیں سلب کرنا بہت مشکل ہے. ان کے معاملے میں جو نیگلیجنس ان کے پارٹ کے اوپر ہے اس کا اظہار آپ خود بھی کر چکی ہیں اور یہ خود بھی تسلیم کر چکے ہیں. حسن راشد جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں, ابھی آپ کو بتلا رہے تھے کہ معاملہ اب عدالت کے اندر سب جوڈس ہے, جہاں ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکی ہے, ڈاکومنٹس بھی ان کی جانب سے ایڈیوس کر دیے گئے ہیں. ایف آئی اے نے بھی ایک انکوائری بقول حسن راشد ایڈوکیٹ کے کنڈکٹ کی ہے, جس میں بہت سارے متاثرین ہیں جن کا کیس جو ہے ایٹ پار ہے. اس کا ریکارڈ بھی انہوں نے مانگا ہے. تو جیسے کہ سمر ویکیشن چل رہی ہیں, سپٹمبر کے اندر عدالتیں دوبارہ سے آپریشنل ہوں گی پہلے ویک سے, تو ان کا معاملہ جو ہے وہ خاصا مضبوط کیس ہے, آلدو کہ ان کی نیگلیجنس ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ الاٹمنٹ کینسل کی گئی ہے.
لیکن ان کو ان کا رائٹ ملے گا، کیونکہ مقابل کے جو مد مقابل جو پارٹی ہے وہ گورنمنٹ کا ایک مستند ادارہ ہے، جہاں یہ تاثر قائم کرنا یا اس قسم کا بہام موجود نہیں ہے کہ کوئی فیک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جس میں فراڈ کمٹ کر لیا گیا ہے. تو اب یہ ان کے پاس آپشن جو رہ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ عدالت کے اندر بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ لڑیں اور اپنی ساری ایویڈنس جو ریکارڈ پہ لا چکے ہیں، مزید بھی اگر کوئی ایویڈنس ان کے پاس ہے تو اس کا ریکارڈ کا حصہ بنائیں، جیسے کہ ایف آئی اے کا بھی ایک انکوائری رپورٹ ہے، اس کو بھی ریکارڈ پہ لانے کے لیے ان کے وکیل صاحب نے درخواست دی ہے. تو مجھے بادی نظر میں جو معاملہ سمجھ آتا ہے وہ ان کا رائٹ ہے، اور یہ معاملہ عدالت کے اندر سب جوڈس ہے، اور عدالت کے اندر یقینی اس نوعیت کے مقدمات کے اندر انصاف جو ہے وہ اگریو پارٹی کو ضرور ملتا ہے. لیکن جب دوسری جانب سے اپوزٹ پارٹی سے عدالت میں بات نہ کی جائے، شہادت نہ جمع کرائی جائے، اس پیش نہ ہوا جائے، تو پھر کیا یہ ایکس پارٹی فیصلہ ہو جاتا ہے؟ کس طرح ہوتا ہے پھر؟ نہیں، ان کے ہاں تو دیکھیں نا، جب گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہے تو وہ آپ ان کو کوئی عدالت جو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا ہے اگر کوئی نوٹس جاری کرتی ہے تو پیش نہ ہونے کا تو کوشچن ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے اگر پیش نہ بھی ہوں اگر کوئی پارٹی ہے تو اس میں ایکس پارٹی جو ہے آرڈر کر دیا جاتا ہے اور ریلیف دے دیا جاتا ہے، جو اگریو پرسن ہوتا ہے جو کورٹ کا جا کے ڈور ناک کرتا ہے جسٹس کے لیے، اور ان کے معاملے کے اندر تو اس طرف سے پیش ہو رہے ہیں. اور مجھے کوئی ایسی کوئی وجود نظر نہیں آ رہی، ایسی کوئی قانونی ایسا کوئی ہے نہیں معاملہ کہ جس کے اندر ان کا رائٹ نہ ملے. یہ آپ عدالت کے اندر جو ہے اپنے مقدمے کو بھرپور انداز کے ساتھ فائٹ آؤٹ کریں، کیونکہ یہ تمام سٹیجز یا اور جو فورمز تھے جن کے اوپر ہم ان کو مشورہ دے سکتے ہیں، ایڈوائز کر سکتے تھے، اب ان کا تو معاملہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے. چونکہ جب کمپیٹنٹ کورٹ کے سامنے معاملہ سب جوڈس ہوتا ہے تو پھر وہ فیصلہ وہیں سے ہونا ہے، کورٹ آف لا سے ہی ان کو انصاف ملا ہے. اور ہماری عدالتیں جو ہیں آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سرپرستی کے اندر بڑی فعال طریقے کے ساتھ کام کر رہی ہیں، پہلے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو جسٹس کا فوری اور انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو انصاف ملتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے، بشرطے یہ کہ جو ویجیلنس ہے وہ ان کو شو کرنا پڑے گی. چونکہ جو غریب بندہ ہوتا ہے اس کو ہی فائٹ کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے وکیل کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ رہیں اور اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جس میں یقینی طور پر ان کو انصاف ملے گا. صحیح. شہاب صاحب، آپ کے پاس وہ سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں جب آپ لوگوں نے ان سے زمین خریدی، آپ لوگوں نے پیمنٹ کی، آپ کے نام ہوا، الاٹمنٹ آپ کو کی گئی، ان سارے ڈاکومنٹس کے باوجود وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیسے کسی اور کو الاٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو پیسے بھی واپس نہیں کیے؟ تو سارے ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ ہم اپنے وکیل صاحب کو بھی دے چکے ہیں، اور اصل میں جو ہم نے ان کو ایڈریس پرووائڈ کیا تھا اس ایڈریس کے اوپر انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ نہیں کیا، نہ کوئی ہمیں انٹیمیشن یا نوٹس سرو کیا. لہذا ہماری تو پلی یہی ہے اس کے اندر کہ ہمیں اگنورنس ہے، اور ہم نے جو ایڈریس پرووائڈ کیے تھے اس ایڈریس کے اوپر انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بھیجا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اخبار میں بھی دینا ہوتا ہے. اگر یہ اخبار میں دیتے ہیں تو کیا ہمارا جیسے ایڈریس ہمارا کراچی کا تھا، تو کیا کسی نون پیپر میں جو اسٹینڈرڈائز پیپرز ہوتے ہیں نیوز پیپرز، اس کے اندر انہوں نے سرکولیٹ کیا؟ کیا اس علاقے میں سرکولیٹ کیا جس علاقے کا یہ ہمارا ایڈریس ہے؟ جب حتیٰ کہ ہم نے وکیل صاحب کو انگیج کیا اور وکیل صاحب نے رائٹ آف انفارمیشن کے تحت جب اپلیکیشن دی ہے تب ہمیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھئی اس طریقے سے ہی دیا. تو اب آپ کے سارے معاملات کو وہاں کورٹ میں کون دیکھ رہا ہے؟ کون رشتہ دار ہے؟ دیکھیں وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے رشتہ دار. یہ پاور آف اٹارنی، چونکہ میرا آپریشن تھا بائی پاس، اس لیے میں نے ان کے نام نسرین کے نام پہ کیا تھا. نسرین نے پھر مجھے پاور آف اٹارنی دی اور میں ہی جا کے وہاں پہ پیش ہوتا ہوں. ہمارے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے رہنے کے لیے. جیسے ابھی نسرین گئی تھی شہادت کے لیے تو یہ وکیل صاحب کی مہربانی تھی، انہی کے گھر میں ہی رہی. میں بھی انہی کے گھر میں رہا تھا. تو یہ ان کی مطلب کائنڈنس تھی جس کی وجہ سے یہ. اور ٹھیک ہے، میں ذرا راجک کاشف سے پوچھ لوں. کاشف، اور کتنے اس طرح متاثر لوگ ہیں، متاثرہ جو اس سوسائٹی کے خلاف کورٹ میں گئے ہوئے ہیں؟
اچھا ایک دو چیزیں شازیہ کلیئر کر دوں. ایک تو یہ پیورلی سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے, وفاقی وزارت ہاؤسنگ کے ماتحت یہ ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن. یہ وفاق کے جو سرکاری ملازمین ہیں یہ ان کو پلاٹ دیتے ہیں. یہ وہی ادارہ ہے جو سیکٹریز کو بھی پلاٹ الاٹ کرتا ہے. ان کو بھی جو پلاٹ انہوں نے بھی جو خریدا تھا وہ ایک سرکاری ملازم سے ہی خریدا تھا. اختتام تھا پارٹی کے دور کا. اس ٹائم یہ پلاٹوں کی جو ہے یہ کینسلیشن ہوئی تھی. اس ٹائم آپ کو دلچسپ چیز ایک بتاؤں اس میں, جو اس ٹائم کی انتظامیہ تھی جو ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی, اس میں جو لوگ تھے, ڈی جی تھے طلعت رشید میاں, ریٹائر ہوئے اس کے بعد وفات پا گئے. ڈائریکٹر تھے اس میں شفیق شہزاد صاحب. اس ٹائم جب ان کا پلاٹ کینسل کیا گیا, ڈائریکٹر اسٹیٹ جو تھے وہ شفیق شہزاد صاحب تھے. وہ نیب میں ایک کیس میں مطلوب تھے. G14 میں انہوں نے پلاٹ کریٹ کیے, اس میں ان پہ کیس بنا, وہ جیل رہے, 3-4 مہینے جیل رہے. وہ کامرس گروپ کے افسر ہیں. ان کے نیچے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے کاظم عباس صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹیٹ ریلیونٹ ٹو G13. انہوں نے جو ان کے اوپر کئی مرتبہ ایلیگیشن لگے, وہ اپنی 20 سالہ کیریئر میں 18 دفعہ معطل ہو چکے ہیں. اس کے نیچے جو کنسرن اس وقت کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا اس کا نام تھا عباس. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بندے نے جو ان کا پلاٹ کینسل کیا وہ خود جعلی ڈگری میں ادھر بھرتی ہوا تھا, اور اس کے بعد اس کو وہ اس کا پتہ لگا, اس کے بعد اس کو ادارے سے فارغ کیا گیا جس بندے نے ان کا پلاٹ کینسل کیا. انہوں نے اپنے کیس کو تھوڑے سے ڈیوز کی وجہ سے فالو نہیں کیا. 2002 سے لے کے 2013 کی کینسلیشن, بیچ میں بہت سارا ٹائم نکلا, اور انہوں نے اس کو فوری کارروائی کرتے ہوئے اس کو کینسل کر کے اور دوسرے کو الاٹ کر دیا گیا. وہ وکیل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. 300 سے زائد پلاٹس I8, D12 سوسائٹی میں گھر بھی تعمیر ہوئے میں ایسے ہیں. کاشف سوسائٹی میں گھر تعمیر ہوئے میں جی G13 میں آلموسٹ اس کے سب سیکٹر ہیں, 4 سب سیکٹر ہیں. G13 1, 2, 3, 4 تقریباً اس میں گھر تعمیر ہو چکے ہوئے ہیں. 2002 میں جب انہوں نے لیا تب اس کی ویلیو نہیں تھی. اس کے بعد جب اس میں تعمیراتی کام شروع ہوا, جب ادھر تمام کام مکمل ہو گئے, سیوریج وغیرہ سب کچھ, تو اس کے بعد اس کی قیمتیں اتنی اوپر گئیں کہ ان کا بھی جو پلاٹ ہے نا اس کی بھی آج اگر اس لوکیشن کے پلاٹ کی ورتھ جو ہے 2 سے 2.5 کروڑ روپے اس کی ورتھ ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ مافیا سرگرم ہوا. 2012-13 میں انہوں نے یہ پلاٹ کی کینسلیشنیں کروانی شروع کی. کمزور قانون کا سہارا لینے, قانون تو بہرحال ہے کہ اگر آپ کا 1 روپیہ بھی ڈیو بقایا ہے تو اس پہ جو ہے وہ کینسلیشن بنتی ہے. اس پہ تو وہ کمزور قانون کا سہارا لے کے انہوں نے یہ کام شروع کیا. اور اس کے بعد 300 سے زائد کیسز ایسے ہیں جس میں انہوں نے کینسلیشن کر کے دوسرے لوگوں کو پلاٹ الاٹ کیے جن سے پہلے ہی پراپرٹی ڈیلر اپنی الائنس بنا چکے ہوتے تھے کہ ہم کینسل کرا کے آپ ٹاپ پر ہیں, آپ کو پلاٹ الاٹ کرا دیتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے, یہاں پر واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. راشد صاحب, آپ اس متاثرہ جو لوگ ہیں ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیے, اب کیا کرنا چاہیے آل دو معاملہ اس ٹائم کورٹ میں؟ دیکھیے فائنلی جو ہے وہ تو یہی ایڈوائس ان کے لیے بنتی ہے کہ اب عدالت کے اندر اپنے مقدمے کو پوری طرح سے فائٹ آؤٹ کریں. وہ ڈاکومنٹس ان کے پاس ہیں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں. ان کے وکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دے دیے ہیں, اب ان کو ایگزیبٹ کرائیں, ریکارڈ کا حصہ بنائیں. اور دوسری طرف سے بھی ظاہر بات ہے اس کو فائٹ آؤٹ کیا جائے گا چونکہ اس میں بہت معاملہ ڈیلے کا بھی ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو کنکلوژن ہے, جو ہم ایک تاثر قائم کر سکتے ہیں یا ایک انفرنس ڈرا کر سکتے ہیں, وہ یہی ہے کہ ان کا رائٹ ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, جیسے کہ آپ کو بتلایا بھی جا رہا ہے. یہ اس سے کسی طرح بھی یہ نکل نہیں پائیں گے جن لوگوں نے بھی یہ گڑبڑ کی ہے. اور جیسے کہ بتلا رہے ہیں کہ وہ آفیسر جس نے یہ کینسلیشن کی تھی ان کے ڈاکومنٹس کی اور ان کے الاٹمنٹ کی, وہ خود جو ہے اپنا ان الزامات کی بھگت رہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں بڑا کلیئر کٹ نظر آتا ہے. اب پہلی کی طرح سے یہ نیگلیجنس نہ برتے اور عدالت کے اندر بھرپور طریقے سے اگر اس مقدمے کو لڑتے ہیں, فائٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو پھر جو ہے یقینی طور پر ان کو انصاف ملے گا. اور انصاف ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے
لیکن اس کے لیے شرط ہوتا ہے کہ کتنی کنوکشن کے ساتھ، کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ آپ عدالتوں کے اندر اپنا مقدمہ لڑیں۔ شہاب صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ سورس اویلیبل ہے کہ اوورسیز فاؤنڈیشن اس سلسلے میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہے؟ اس کو ایکسپیڈائٹ، میں نے آپ کو بتایا اوورسیز فاؤنڈیشن جب معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے تو وہ انٹرفیئر کرنے کے مجاز نہیں ہوتے۔ تو اب ہمیں اس میں ہی چلنا پڑے گا اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو عدالت میں اس کیس کو فائل کیے ہوئے؟ یہ 2013 میں فائل کیا ہے ہم نے۔ اچھا، 2013 میں فائل کیا اور تب سے یہ معاملہ صرف لٹک رہا ہے؟ صرف یہ معاملہ لٹک رہا ہے، ابھی تک شہادتیں پوری نہیں ہوئی، ان کی نان کوآپریشن ہے۔ آپ کو اب کیا چاہیے؟ اپنی رقم واپس چاہیے یا آپ چاہتے ہیں وہ پلاٹ آپ کو واپس کیا جائے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی میں ایک بات انٹرفیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی پلیز میں ایک بات انٹرفیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2013 سے انہوں نے عدالت کا رجوع کیا ہے اور میری سمجھ سے تو باہر بالا تر ہے کہ اتنا ڈیلے کیوں ہوا ہے، یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ اتنے سالوں سے یہ مقدمہ کیوں پڑا ہوا ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ ہائی کورٹ کے اندر بھی پٹیشن فائل کریں، جو اپیکس فورم ہے ان کے اوپر جائیں، ہمارے ہیومن رائٹ سیل کام کر رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، وہاں اپلیکیشن موو کریں کہ 2013 سے ہم گریوڈ ہیں، ہم عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، ابھی تک ہمارے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ متعلقہ جو ہائی کورٹ بنتی ہے اس ہائی کورٹ کے اندر بھی جائیں اور جو ہیومن رائٹ سیل کام کر رہا ہے آنریبل چیف جسٹس پاکستان کے جو لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر یا اسلام آباد ڈسٹرکٹ کے اندر کہیں بھی وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی میرا مشورہ ہے کہ یہ لازمی طور پر وہاں کریں تاکہ اسپیڈی جسٹس جو ہے اس کا وہ ممکن ہو سکے۔ جی شہاب صاحب۔ جی میں سمجھ گیا، اور میں اب مجھے آنا ہوگا وہاں پہ اور وکیل صاحب سے میری درخواست ہوگی کہ یہ کورس جو ہے نا جو ابھی بتایا ہے ہمیں، اس کورس کے اوپر بھی ہمیں ورک کرنا چاہیے۔ اگر ہائی کورٹ میں ہے تو آئی ایم ریڈی ٹو فائل اے کیس ان ہائی کورٹ ایز ویل۔ اور دوسرا جو ہمارے ثاقب نثار صاحب کی جو سربراہی میں جو سیل قائم ہوا ہے اوورسیز ویلفیئر کے لیے، تو اس میں بھی ہیومن رائٹ سیل ہے، ہیومن رائٹ سیل کے اندر جائیے آپ، ہیومن رائٹ سیل سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر ہیومن رائٹ سیل کام کر رہا ہے، آپ وہاں رجوع کیجئے، ضرور لازمی طور پر آپ کا مقدمہ جو ہے وہ پرائیورٹی کے اوپر اس کو سنا جائے گا اور آپ کو انصاف ملے گا۔ حسن آپ یہ بتائیے کہ مخالف پارٹی کیا موقف کیا اپناتی ہے کہ وہ عدالت میں پیش کیوں نہیں ہو رہے، اس بارے میں جواب کیوں نہیں جمع کروا رہے؟ جس طرح وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہم لوگوں نے ان کو انٹیمیٹ کرنے کے لیے لیٹرز بھیجے تھے کہ اپنی پیمنٹ جمع کرائی جائے، تو وہ پھر پیش کیوں نہیں ہوتے عدالت میں؟ نہیں، عدالت میں تو میڈم پیش ضرور وہ ہوئے تھے درمیان میں، بیسیکلی ایویڈنس کے لیے، ایویڈنس کی اسٹیج کے لیے وہ ابھی ان کی طرف سے جو تھوڑی سی وہ نہیں پیش ہو رہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے۔ ایز فار ایز ان کا جو جواب دعویٰ تھا، وہ جواب دعوے کے اندر تو انہوں نے بالکل کسی قسم سے ہم لوگوں کو کسی طرح سے اسپیسیفکلی ڈینائی نہیں کیا، ہماری کسی بات کے اوپر انہوں نے ہم نے خاص طور پہ جو ایویڈنس ہم نے یہ دیا تھا کہ جناب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارا ایڈریس ہے، جب ہم یہاں پہ آؤٹ آف کنٹری ہوں یا اگر ہم انریچیبل ہوں تو ہمیں ان ایڈریس پہ کانٹیکٹ کیا جائے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا عدالت میں، یہ کسی حد تک اس کو اسپیسیفکلی ڈینائی نہیں کیا اس بات کو۔ لیکن جہاں تک یہ ہے کہ ایویڈنس میں وہی سوری ٹو سے کہ وہ تھوڑا سا ڈیلے ان کی طرف سے ہے، ریکارڈ لے کر آنے میں ایف آئی اے کی طرف سے تھوڑا سا ڈیلے ہے۔ ایک دفعہ وہ ہم اپنی ایویڈنس اس طرح سے کنکلوڈ کروا لیں تو اس کے بعد، یہ تو 5 سال ہو گئے نا، 2013 سے مقدمہ چل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہمارا یہ بھی ہوا۔ حسن راشد صاحب، جی حسن راشد صاحب، آپ متعلقہ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں جاتے کہ آپ کا مقدمہ جو ہے وہ جلدی سنا جائے؟ اگر ڈیلے کاز کی جا رہی ہے اپوننٹ پارٹی کی جانب سے اور آبسٹیکلز کریٹ کیے جا رہے ہیں تو آپ متعلقہ ہائی کورٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ وہاں عدالت کے لیے جائے کہ آپ کا معاملہ پرائیورٹی بیسس کے اوپر سنا جائے۔ میں نے بالکل اس کو فالو کیا ہے، لیکن تھوڑا سا ہمارے پارٹ پر تھوڑا سا ڈیلے تھوڑا سا ہوا۔ یہ بھی تھا کہ درمیان کے اندر دو الاٹیز اور ہیں جن کو یہ پلاٹ الاٹ ہو چکا ہے۔ تو جیسے کہ آپ وکیل صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ 110 فائل کر کے تھوڑا سا اس کے اندر بھی وہ ڈیلے کرتے ہیں۔
اس وجہ سے ہوا. لیکن ڈیفینیٹلی ہم ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایویڈنس اپنی کروا لیں ریکارڈ اور ہماری ایویڈنس ریکارڈ پہ ساری آ جائے, کیونکہ جو آپ نے بتایا کہ جو ڈاکومنٹس ہم نے ایگزیبٹ کرائے تھے وہ ہم ڈاکومنٹس ہم ایگزیبٹ کرا چکے ہیں. وی آر اونلی ویٹنگ فار دا FIA رپورٹ ریگارڈنگ دوز کینسل پلاٹس. وہ ایک دفعہ ہو جائے. اور یہ بات تو بہت حوصلہ, جی یہ بات بہت حوصلہ افزا آپ نے بتلائی ہے کہ جو مخالف پارٹی کی جانب سے ریٹن رپلائی دیا گیا ہے, ریٹن سٹیٹمنٹ دی گئی ہے, اس کے اندر انہوں نے ڈینائی نہیں کیا ہے بلکہ آپ کے موقف کو کسی طرح سے بھی ریورٹ نہیں کیا ہے, اس کی تائید کی ہے. تو یہ تو بڑا حوصلہ افزا بات ہے. اس سے یقینی طور پر آپ کی پارٹی جو ہے ان کا اسٹرانگ کیس ہے اور ان کو ریلیف ملنے کے بالکل واضح امکانات موجود ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. راشد لودھی ہمارے ساتھ ہیں, شہاب نسرین صاحب, راشد قمر, تمام لوگوں کا شکریہ. ہم اس سٹوری پر فالو بھی لیتے رہیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پر کیا موقف اپنایا جاتا ہے دوسری پارٹی کی طرف سے, معاملہ کہاں تک پہنچا. اب اپنے پروگرام میں جو سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, سامنے لے کر آتے ہیں, ان کا فالو بھی ہم ساتھ ساتھ اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب اگلے ہفتے آپ سے اجازت ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ. ابھی فی الحال وقت ختم ہو گیا پروگرام کا, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.